لوگ ہنس رہے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ سوچو، ایک شخص 950 سال تک سچ بولتا رہا، مگر اس کی بات ماننے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ جب دنیا ہنس رہی تھی، تب آسمان خاموشی سے ایک فیصلہ لکھ رہا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں، یہ کہانی ہے صبر، حق اور انجام کی۔ یہ زمین کا وہ دور تھا جب انسان نے خالق کو بھلا دیا تھا۔ شرک، ظلم اور غرور ہر طرف پھیل چکا تھا۔ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کے آگے جھکتے تھے اور سچ بولنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک انسان کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو، ایک نبی، ایک دائی اور تاریخ کا سب سے بڑا صبر آزمانے والا انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام دن اور رات چھپ کر اور اعلانیہ ہر طریقے سے اپنی قوم کو بلاتے رہے، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مگر جواب میں صرف ہنسی، طنز اور انکار ملا۔ لوگ کہتے تھے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس کی بات کیوں مانے؟ ایسے ہی سال گزرتے گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر نوح علیہ السلام کی زبان سے دعوت کا ایک لفظ بھی کم نہ ہوا۔ آخر میں جب اللہ کا حکم آ چکا تھا اور قوم ہر حد پار کر چکی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے معاملہ پوری طرح اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی بے بسی، اپنا صبر اور اپنی دعوت کا انجام رب کے حوالے کر دیا، اور پھر کہا، اے میرے رب، ظالموں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ پھر وہ وقت آ گیا، ایک ایسی جگہ پر جہاں کبھی پانی نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا۔ لوگ ہنستے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے، نبی صاحب اب تو جہاز بھی بنانے لگ گئے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے لکڑی جوڑتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ پھر آسمان کا رنگ بدلنے لگا، بادل گہرے ہونے لگے، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کے جوڑے اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ مگر غرور نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اللہ کا حکم ہر چیز سے اوپر تھا، اور بیٹا طوفان میں گم ہو گیا۔ طوفان ایسا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پہاڑ موجوں میں بدل گئے، محلات مٹی ہو گئے۔ وہ لوگ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، پانی کے ایک ریلے کے سامنے بے بس تھے۔ کشتی اللہ کے حکم سے موجوں پر چل رہی تھی۔ یہ لکڑی کی نہیں، ایمان کی کشتی تھی۔ اور پھر ہر آواز خاموش ہو گئی۔ جب پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ یہ فتح کا سجدہ نہیں تھا، یہ شکر، غم اور اطاعت کا سجدہ تھا۔ ایک نبی جس نے اپنی قوم کو کھو دیا، مگر رب کی رضا پالی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے سیکھا، حق ہمیشہ بچ جاتا ہے، چاہے ماننے والے کم ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف اس دور کی نہیں، یہ کہانی آج بھی چل رہی ہے۔ آج کل حق کو سمجھنا تو دور، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے۔ جو سچ بولے اسے اوور ری ایکٹنگ کہا جاتا ہے۔ آج تالیوں سے زیادہ ویوز میٹر کرتے ہیں۔ الگوریدمز لوگوں کے ہوتے ہیں، مگر فیصلے صرف اللہ کے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ریکارڈ میں اکیلا کھڑا سچ کبھی ہار نہیں مانتا۔ تمہارا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، اگر تم حق پر ہو تو رکنا مت۔ نتیجہ ہمارا ذمہ نہیں، کوشش ہمارا فرض ہے۔ ہر طوفان ہمیشہ نہیں رہتا، اور کشتی وہیں ٹکتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔